مجھے دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں، میں ہوں ڈاکٹر محمد اصغر مظہر۔ اچھا جی، میں موٹیویٹ کرتا ہوں، موٹیویٹ ہوتا ہوں صرف اور صرف حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو، ان کے حکموں کو کوٹ کرتا ہوں، خود کو بھی سمجھاتا ہوں اور آپ سب کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو جناب، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے یا دکھ یہ ہوتا ہے مجھے دیکھ کے کہ ہم مسلمان، ان کے فالورز، ان کو ماننے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے، ان کی باتوں سے، ان کے حکموں سے کوسوں دور چلے گئے۔ ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کے میسیجز، ادھر ادھر کی پوسٹیں ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں، لیکن خود اسٹڈی نہیں کرتے۔ گھروں میں قرآن پاک کے تراجم یا پھر احادیث مبارکہ کی بکس نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے پھر کوئی جدھر چاہے ہمیں لے جائے۔ اسی لیے فرقہ پرستی عام ہو گئی ہے، چونکہ ہم نہ خود پڑھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ یہ چیزیں جو اصل تھی، جو اس دنیا میں بھی کامیابی تھی اور ڈے آفٹر ڈیتھ بھی کامیابی تھی، ڈے آف ججمنٹ میں بھی کامیابی کی باتیں تھیں، وہ ہم بدقسمتی سے ان سے دور ہو گئے۔ دیکھیں، آج غیر مسلم ان کی باتوں کو، ان کے حکموں کو عمل کر کے، ان پر عمل کر کے کامیاب ہو رہے ہیں۔ کاش کہ دل کی گہرائیوں سے ان کو مان لیں، ان کا کلمہ بھر لیں، ان کا کلمہ پڑھ لیں، تو جناب ان کی یہاں بھی پھر فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے۔ ان کا کوئی ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان نہیں یا اسلام پر احسان نہیں، ان کا خود اپنے اوپر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا احسان ہوگا اگر وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا جی، آج میں نے آپ کے سامنے جو چیز رکھنی ہے وہ بڑے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یعنی یہ چیزیں نہ مولوی لوگ زیادہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جناب بیٹھے ہیں معاف کرنے کے لیے، بڑے غفور الرحیم ہیں، وہ ہر صورت میں ہمیں انشاءاللہ معاف کریں گے، معاف کرتے ہیں۔ لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہوگی؟ تو یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھنی ہے ترمذی کی، اس پر آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بخشش کرتے ہیں، ہر صورت میں بخشش کرتے ہیں، لیکن بخشش کی کچھ تھوڑی سی چھوٹی سی شرائط ہیں۔ اگر ہم وہ کام کریں تو پھر ہمارے گناہ معاف ہی معاف ہیں، موجے ہی موجے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، ہمارے لیے کتنے کے اعزاز کی بات ہے کہ تیرے گناہ جس لیول کے بھی ہیں، کس درجے پر بھی ہیں، میں ان کو معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ وہ بات بھی حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی حدیث میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اگر آسمانوں کو بھی چھونے لگے، یعنی اتنے زیادہ کسی کے اگر گناہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں وہ بخش دوں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ پھر اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اگر زمین کے بھی برابر ہیں نا، اگر زمین کے برابر، یعنی اتنے زیادہ اگر کسی کے گناہ ہیں تو میں اس کو بھی بخش دوں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ دیکھیں جناب، ہمارے رب کریم کتنے غفور الرحیم ہیں، وہ ہمارے گناہ کیسے معاف کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ کس طرح یہ گناہ معاف ہوں گے، کیوں کر گناہ معاف ہوں گے، کہ اگر آسمانوں کو چھو رہے ہیں، اگر زمین کے برابر ہیں، یا اگر کسی بھی لیول کی، کسی بھی درجے کے ہیں، تو یہ گناہ کس طرح معاف ہو سکتے ہیں۔ یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے، آپ کو بھی یہ سمجھانا ہے کہ آپ بھی کائنڈلی ایسا کریں، پلیز ایسا کریں، اور خود کو بھی سمجھانا ہے کہ ہم اگر اس طرح کر لیں، یہ صرف چیز کر لیں، تو پھر جناب ہمارے گناہ کسی بھی لیول کے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، ترمذی میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا، مجھ سے توقعات وابستہ رکھے گا،
پھر اللہ تعالیٰ گناہ معاف کریں گے۔ ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، جسٹ دعا کریں، نماز پڑھیں، کسی موقع پر رات کو سوئیں، اٹھیں صبح، ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما رہے ہیں، یعنی دعائیں کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یا اللہ یہ آپ کے سامنے ہی میری چیزیں ہیں، آپ نے معاف کرنا ہے، پھر امید اور یقین بھی رکھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بخشش طلب کرنی ہے، گناہوں کی معافیوں کا کہنا ہے رب تعالیٰ کو، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بس ہم گناہ کرتے جائیں، ہمیں ان پر فکر نہیں، ان پر پچھتاوا نہیں، پشیمانی نہیں، پریشانی نہیں، اور جناب اللہ تعالیٰ سے پھر امیدیں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ معافی طلب کرنی ہے، مغفرت طلب کرنی ہے، دوبارہ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، امیدیں رکھنی ہیں۔ پھر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بات کی کہ اے بنی آدم، میں کیوں کر تمہارے گناہ معاف کروں گا کہ اگر تو شرک نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ سارے گناہ میرا رب معاف کر۔ اگر شرک ہو گیا، خدا نخواستہ شرک کا کوئی ایلیمنٹ آ گیا ہماری زندگی میں، ہمارے اعمال میں، ہماری باتوں میں، پھر نہیں گناہ معاف ہونے۔ شرک کیا ہے؟ شرک ایک چھوٹی سی بس ایک مثال ہے کہ ہم نے ہر صورت میں، ہر حالت میں اپنے رب تعالیٰ سے آسے امیدیں، یقین رکھنا ہے، دعائیں کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی سے بھی نہیں، کسی سے نہیں ڈرنا، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی آسے امید رکھنی ہے۔ فائدہ اور نفع کا جو مالک ہے اسے وہ صرف اپنے اللہ کو ہی جاننا ہے، اور صرف اللہ سے مانگنا ہے، کسی سے نہیں مانگنا۔ فرما برداری، تابع داری بڑوں کی، بزرگوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عمل کی، لیکن جب مانگنا ہے، جب امیدیں رکھنی ہے، جب مغفرت طلب کرنی ہے، تو صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ۔ میں آپ کے سامنے چھوٹی سی مثال رکھتا ہوں، یہ بہت پرانی بات ہے، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، مجھے یاد آ گئی دوران یہ ویڈیو ریکارڈنگ کے، کہ ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے، میں نے میری پہلے ویڈیو میں یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ میں نے سول سیکریٹریٹ سے ریٹائرمنٹ لیا گزٹڈ پوسٹ سے۔ تو یہ پرانی بات ہے کہ میں جو لاہور کا ایم اے کالج کا چوک ہے وہاں کھڑا تھا، اپنی بائک پر اشارہ بند تھا، ریڈ سگنل تھا، تو میرے ساتھ ہی ایک گاڑی آ کے رکتی ہے، اس میں ایک اینک والے صاحب بیٹھے ہیں، بڑی پیاری شکل و صورت ہے، تو وہ شیشہ کھول کے مجھ سے ہی پوچھتے ہیں، بڑی دنیا اشارے پر، جیسے آپ کو پتہ ہے جب اشارہ بند ہوتا ہے تو کھڑے ہوتے ہیں، ٹریفک بلاک ہوتی ہے، تو مجھ سے پوچھتا ہے جی کہ بھائی جان میں نے داتا صاحب جانا ہے، داتا صاحب کا مجھے رستہ بتا دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہی موڑ کے آگے پھر وہ جو یہ ہمارے بزرگ ہیں حضرت علی اجمیری، ان کا دربار ہے، ان کی قبر ہے۔ تو مجھ سے پوچھتا ہے جی میں نے داتا صاحب جانا ہے، میں نے کہا جی داتا صاحب جانا ہے تو پھر وہ اوپر جائیں، وہ رستہ ہے۔ کہتا کیا مطلب؟ اب سارے میری بات پر اس چاند جو سیکنڈ ہوتے ہیں متوجہ ہو گئے۔ میں نے کہا داتا جو ہے نا وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے، یعنی داتا کا میننگ دینے والا ہے، دینے والا تو ایک اللہ ہے۔ ہم نے انسانوں کو ہم نے اس طرح نام بھی نہیں رکھنے، کوشش یہ کرنی، ہاں ان کی عزت احترام ضرور کریں، ان کو ادھر جائیں، دعائیں کریں، لیکن وہاں جا کے دعائیں بھی اللہ تعالیٰ کے آگے ہی رکھنی ہے۔ ہاں ان کے لیے آپ دعائیں کریں جا کے، خوف خدا اگر لینا ہے تو جائیں جناب قبروں پر، لیکن یہ جو داتا جو میں نے کہا وہ جی ایک اللہ ہے، وہ جائیں پھر وہ رستہ اس طرف ہے، تو وہ ہنسنے لگ گیا۔ تو بہرحال میں نے اپنی چھوٹی سی اس تھوڑے سے لمحات میں ایک دعوت دی کہ داتا اگر ہم نے کہنا ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ کو کہنا ہے، عزت احترام باقی سب لوگوں کا بڑوں کا کرنا ہے، لیکن ماننا ایک اللہ کو ہے کہ وہی روزی دیتا ہے، وہی چھینتا ہے، وہی دیتا ہے، وہی سب چیزوں کا مالک۔ تو بہرحال یہ چیز سے بچنا ہے، تو پھر جناب آپ کے گناہ جتنے بھی مرضی ہیں، آسمانوں کو چھو رہے ہیں، زمین کے برابر ہیں، کس درجے کے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس مجھ سے دعائیں کریں، بخشش طلب کریں اور مجھ پر امیدیں بھی وابستہ رکھیں، تو یہ سارے گناہ جناب معاف ہو جائیں گے۔ تو بہرحال جی مجھے دیکھتے ہیں کو سنتے کانوں
یہ آپ کا فلک ٹی وی اسی قسم کی اچھی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہے، لاتا ہے، فنی تھنگز بھی ہوتی ہیں، ایک فیملی چینل ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کریے اور اس کو لائک اور شیئر بھی کریں اور اس میں کمنٹس بھی پاس کریں، ایون میری اصلاح بھی کریں، اچھی چیزیں سجیسٹ بھی کریں۔ تو مجھے آپ سے بس یہی ایک ریکویسٹ کرنی ہے، مجھے آپ سے یہی فیور چاہیے، اس میں میری فیور تو ہے ہی ہے لیکن اس میں آپ کی بھی فیور ہے۔ تھینک یو جی۔